مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو بائی فرمان کا عقیدت برا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے روایتی مسیحیت سچائیاں فریب کے ایک سلسلے کو شروع کیا ہے، ہم اسے چیپٹر بائی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم روایتی مسیحیت کا 5واں باب پڑھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پانچواں باب، مریم کون ہے؟ آئیے ہم پاک دامن مریم کو دیکھیں کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے کیا کیا اور انسان نے اسے کیا بنا دیا۔ مریم کنواری تھی اور اسی کے ذریعے خدا نے عیسیٰ نبی کی معرفت کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یسایہ 7 باب کی 14 آیت۔ بعض نئی بائبلوں کے اندر کنواری کا ترجمہ جوان عورت کیا گیا ہے، لیکن یہ اصلی مطلب کا حلیہ بگاڑ گیا ہے۔ اس عظیم واقعہ کے وقت جو جوان عورت نہیں تھی بلکہ اس کے بعد ہی ہوئی، روح القدس نے اس پر سایہ کیا۔ اس وقت وہ کنواری تھی۔ کنواری کا مطلب ہے پاک دامن، جس کو کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ متی 1 باب 18 آیت۔ اس واقعہ نے یوسف کو اتنا مایوس کیا کہ وہ اس کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ ہم اس کے احساسات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے شوہر یوسف نے، جو راستہ باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے جواب خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ متی 1:19-20۔ یہاں ہم پہلے بیان پڑھتے ہیں کہ مریم، جس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی، بعد میں اس کی بیوی بنی۔ جو لوگ اس عبارت کو پڑھیں گے وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ یوسف نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اسے کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ متی 1:24-25۔ یہ بڑا صاف بیان ہے۔ صرف یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ان کے گھریلو تعلقات قائم ہوئے۔ اس رشتہ ازدواج سے 4 بیٹے اور بیٹیاں، جن کی تعداد نہیں بتائی گئی، پیدا ہوں۔ اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ متی 13:55-56 آئے۔ یہ کلام کی سچائی، باقی سب اندازے ہیں جو جان بوجھ کر لگائے گئے ہیں۔ متی 1:16 میں دیے گئے نسب نامے میں یوسف کو پہلے ہی مریم کا شوہر بتایا گیا۔ نیز شادی کی اس حقیقت اور بچوں کے بارے میں ہم مزید گواہوں کو بھی سنیں گے۔ مرکز اپنی انجیل کے 6 باب کی 3 آیت میں یوں لکھتا ہے کہ کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ لوکا بھی اس حقیقت سے واقف تھا، اس لیے اس نے لکھا ہے کہ اس کی ماں اور بھائی اسے ملنے کے لیے آئے۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوکا 8 باب 19-21 آیت۔ یسوع زمینی رشتہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی زمینی ماں اور اس کے بیٹوں کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے بارے میں ہم اس نے
اس کے بارے میں اس نے ان کی سوچ کو درست کیا کہ اصل میں خدا کے بچے کون ہیں۔ اس نے کہا جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ غلط تحریک ان دنوں میں بھی چل رہی تھی اور اب بھی چل رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خداوند کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوکا 11 باب 27 سے 28 ہے۔ یہ کس قدر مثالی عزت و تعظیم تھی، لیکن خداوند نے فوراً ایک وضع درست کی۔ علامازی مریم کی پرستش کرنے کے لیے لوکا 1 باب 28 کو نہ صرف بگاڑا گیا ہے بلکہ اس کا غلط ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس آیت کو یوں پڑھا جانا چاہیے، اور فرشتہ نے اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن کیتھولک کلیسیا نے اپنی نماز کی کتاب کے اندر اسے یوں لکھا ہے کہ سلام مریم فضل سے بری ہوئی، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کسی پر فضل ہونے اور فضل سے برنے میں بڑا فرق ہے۔ مریم بھی دیگر لڑکیوں کی طرح سن بلوغت تک پہنچی۔ جبرائیل فرشتے کے کلام سے قبل اس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی اور اب وہ شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب جبرائیل فرشتے نے کہا، خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، لوکا 1 باب 30 آیت۔ اس وقت اس کی نسبت ہو چکی تھی۔ یقیناً آسمانی پیغام رساں سے یہ پیغام سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ آیت اس بات کی مزید تصدیق کرتی ہے کہ مریم فضل سے بری ہوئی تھی بلکہ اس پر فضل ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، لوکا 1:38۔ بائبل میں مریم کے فضل اور یوسف کی حمایت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اس کے برعکس جب کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا تو خدا کا فضل ہم پر عیاں ہوا۔ یوحنا خدا کا فضل ہمیشہ کے لیے نجات دہندہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یوحنا 1 اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ یوحنا 1:16 سے 17 آیت۔ مزید برآں اس کے بارے میں کلام بڑی واضح گواہی دیتا ہے، جیسا بہت سی تصاویر اور بتوں میں دکھایا جاتا ہے، بیٹا مریم کی گود یا بازوؤں میں نہیں، بلکہ جس طرح لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، لوکا 1:18۔ وہ تمام تصویریں جو ماں کی گود میں بچے کو پیش کرتی ہیں ان کی اختراع بت پرستوں سے ہوئی۔ یہ زرخیزی کے دیوی کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کو بغیر مقصد قبول کر لیا گیا۔ اس فریب نے لوگوں کو خدا کی حقیقت پرستی سے مزید دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے کی طرف مائل کر دیا۔ یسوع مریم کا مبارک پھل نہیں بلکہ الہی تخم کو قبول کرنے کا ایک وسیلہ تھا۔ وہ کلام تھا جو مجسم ہوا۔ مندرجہ ذیل آیات میں مریم کی انسانی ناکامیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عید فصح کے بعد لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یسوع جو ابھی 12 برس کا ہی تھا ہیکل میں رہ گیا، مگر اس خاندان کو کئی دنوں تک اس کا پتہ بھی نہ چل سکا کہ وہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ بیٹھے اور ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، لوکا 2 باب 46 آیت۔ مریم کا اس کے ساتھ خالص تعلق تھا، اس لیے جو ہی اس نے اسے پایا اس نے ہلکی سی جھڑکی میں جو کچھ اسے کہا اس پر غور نہ کیا۔ اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے، لوکا 2 باب 48 آیت۔ اس کے جواب میں جو کچھ اس بچے یسوع نے کہا اس میں ایک واضح درستی کی گئی ہے کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ لوکا 2 باب 39 ہے۔ یہاں باپ کا اشارہ یوسف اور اس کے کارخانے کی طرف نہ تھا بلکہ اپنے آسمانی باپ کی طرف تھا۔ اس نے اسی وقت فوری طور پر مریم کے اس بیان کو درست کیا جس میں غلط طور پر یوسف کو اس کا باپ کہا گیا تھا۔ مریم کو خود بھی خدا کے فضل اور نجات کی ضرورت تھی۔ جب یسوع مسیح کو اوپر آسمان پر اٹھایا گیا تو مریم بھی ان 120 کے ساتھ بالاخانہ میں روح القدس حاصل کرنے کے لیے پائی گئی۔ اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل
ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اعمال 1 باب کی 14 آیت۔ اس کے بھائیوں کے لیے پہلے ایمان لانا مشکل تھا، یوحنا 7 باب کی 3 سے 5 آیت۔ لیکن جس طرح ہم کو بتایا گیا ہے، بعد میں وہ حقیقت ایمانداروں مریم کی تعظیم اور تکریم کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو روح القدس کے نزول کے تجربے کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا کے ہر بچے کے لیے لازم ہے کہ وہ نجات حاصل کرنے کے لیے روح القدس کا شخصی تجربہ حاصل کرے۔ مریم اس سے الگ نہ تھی۔ یہ کیا تھا؟ بیٹا مریم کی ہر درخواست کو پورا کرتا ہے، ایسا کہا لکھا ہے۔ غلط امیدیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ قانا گلیل کی شادی میں کم ہو گئی۔ اس واقعہ کا یوں ذکر کیا گیا کہ جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یوحنا 2 باب اس کی 3-4 آیت۔ یہ بڑا فوری جواب تھا جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں تھا، حتیٰ کہ مریم کے بھی۔ جو اچھا مشورہ خادموں کو دیا اسے دل میں جگہ دینی چاہیے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ 5ویں آیت۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ خداوند کے بھائیوں کا ذکر کرنا صرف اناجیل میں ہی کیا گیا ہے، بلکہ پلوس بھی ان کا یوں حوالہ دیتا ہے کہ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیح بہن کو بیال لیے پھریں، جیسا رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں۔ 1 کرنتھیوں 9 باب 5 آیت۔ رسول گلتیوں کو یوں لکھتا ہے، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ گلتیوں 1 باب 19 آیت۔ گو یہ بات بڑی واضح عجیب ہے، لیکن سچ ہے کہ اعمال کے 2 باب میں روح القدس حاصل کرنے کے بعد مریم نئے عہد نامہ میں مزید کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بائبل کو ماننے والے مسیح اس بات سے مطمئن ہیں کہ اس نے خدا کے منصوبے کو پورا کیا۔ ابتدائی مسیحیوں کے اندر بت پرستی کی روح نہ تھی، بلکہ روح القدس تھا، اس لیے وہ تمام عزت و کریم صرف خدائے خالق کو دیتے تھے، نہ کہ کسی مخلوق کو۔ 7ویں صدی کے بعد بائبل کے سراسر خلاف مریم کی پرستی شروع کر دی گئی۔ 12ویں صدی سے مبارک مریم کے خوش حالان الفاظ پڑھے جانے لگے۔ 1140 سے بے گناہی کے مبارک تصور کی عید کے ساتھ دیگر عیدیں منائی جانے لگیں۔ 12ویں صدی میں روزری کا استعمال شروع ہوا۔ مریم کے نشان کے ذریعے کیتھولک کلیسیا تمام دنیا کو اپنے زیر کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مریم کی پرستش پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ ہمیں جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ان میں امتیاز کرنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی طرف سے ہیں یا مخالف مسیح کی روح کی طرف سے جو اس وقت کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس بات پر زور دیا جانا اور صاف طور پر کہا جانا چاہیے کہ مریم کو پاک کلام کے اندر ایمان کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یوں لکھایا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ لوکا 1 باب 45 آیت۔ یہی بات ہم سب پر صادر آنی چاہیے۔ ہمیں ان سب وعدوں کا یقین کرنا چاہیے جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، پھر ہمیں اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ وہ پورے ہوں گے۔ ہم سب کو مریم کی طرح یہ کہنا چاہیے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ لوکا 1 باب کی 38 آیت۔ کلام مقدس کی مریم اس مریم سے بالکل مختلف ہے جسے 431 عیسوی میں افسس کی کونسل میں پرستش کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی تو میرے عزیزو، اگر آپ کو اس میسیج سے برکت مل رہی ہے تو ضرور اسے آگے شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔